السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے آج میری گفتگو ہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر والدین کی عزت و تعظیم، ادب و احترام کو لازم قرار دیا ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، وفات پا جائیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً ماں باپ کی عظمت و بزرگی بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی فرمایا اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی فرمایا۔ تو یقیناً والدین کا ہم پہ بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری پرورش کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں اچھی طریقے سے پالتے ہیں، ہمیں بڑا کرتے ہیں۔ تو ہم پر بھی اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کرو۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز میں ذکر و اذکار کر کے اور زہد کر کے حاصل نہ کر سکا، وہ میں اپنی والدہ کی دعا سے حاصل کر لیا۔ جیسا کہ آپ کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ سردی کے رات میں آپ سے پانی مانگتی، تو آپ جب پانی دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے گھر کے گھڑے میں پانی نہیں ہوتا ہے، تو آپ فوراً آپ کے گھر کے قریب نہر یا تالاب تھا، وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے گلاس میں پانی لے کر آتے ہیں یا کوزے میں پانی لے کر آتے ہیں، جو برتن اس وقت آپ کے پاس تھا۔ اور جب وہ پانی لے کر آپ آئے تو اتنے درمیان میں آپ کی والدہ محترمہ سو جاتی ہیں۔ پھر سے آپ اس پانی کے گلاس یا کوزے کو لے کر رات تمام کھڑے رہتے ہیں۔ جب آپ کھڑے رہتے ہیں اور اتنی سخت سردی تھی کہ سردی کی شدت سے وہ گلاس آپ کے ہاتھ سے چپک جاتا ہے، اور جب آپ کی والدہ بیدار ہوتی ہے تو بیدار ہونے کے بعد دیکھتی ہے کہ آپ کھڑے ہیں، تو آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ والدہ محترمہ، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں وہ پانی لے کر آیا، اتنے میں آپ پھر سے سو گئیں، تو میں کھڑا رہا اس نیت سے کہ کہیں آپ پھر بیدار ہوں گے، اور میں آپ کی خدمت نہ کر سکا، پانی نہ دے سکا، تو پھر میں گناہ گار ہوں گا، پھر آپ کو تکلیف ہوگی، تو اسی لیے میں کھڑا رہا کہ جب آپ بیدار ہوں تب میں آپ کو پانی پیش کر سکوں۔ یہی حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں جو چیز زہد و مراقبہ سے حاصل نہ کر سکا، جو چیز میں عبادت و ریاضت یعنی صرف عمل کر کے نہ کر سکا، وہ چیزیں میں اپنی والدہ کی خدمت حاصل کر لیا۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا کتنا بڑا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہی کا ایک اور واقعہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ دروازہ بھیڑ دو، لیکن تھوڑا آدھا بھیڑو، نصف دروازہ بھیڑو۔ تو میں اس پشو پیش میں کھڑا رہا کہ والدہ نے حکم دیا ہے کہ دروازہ بھیڑو، تو کون سا دروازہ بھیڑوں، لیفٹ کا بھیڑوں یا رائٹ کا بھیڑوں؟ کھڑا رہا یہاں تک کہ والدہ محترمہ نے دیکھا کہ تم کھڑے کیوں ہو، کافی دیر تک کھڑا رہا۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ والدہ محترمہ، آپ نے دروازہ نصف بھیڑنے کہا تھا، آدھا دروازہ بھیڑنے کہا تھا، تو میں یہ نہیں فیصلہ کر پایا کہ کون سا دروازہ بھیڑوں، ایک لیفٹ سائڈ کا پٹ بھیڑوں یا دوسرے ٹائپ کا پٹ بھیڑوں، اسی لیے میں کھڑا تھا کہیں آپ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو یہ بزرگان دین، اولیاء کرام کا یہ عمل ہے اپنے والدین کے ساتھ، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کا یہ عمل ان کو ایک ولی کامل بنا دیتا ہے۔ اور یقین جانیں جن کے والدین اس دنیا میں ناراض ہوتے ہیں،
تو ناراضگی کی وجہ سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے, دنیا میں اس کا صلہ ملتا ہے, اور جن کے ماں باپ راضی ہوں ان سے خوش ہو تو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے ایک صحابی رسول کا, حضرت علقمہ کا, کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور کئی صحابیوں کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو کلمے کی تلقین کرو. صحابی رسول آئے لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا زبان پہ. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دیکھا, ان کی حالت کو دیکھنے کے بعد فرمایا کیا ان کے والدین میں سے کوئی حیات میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں, ان کی والدہ محترمہ حیات میں ہے, زندہ ہے. کہا بلایا جائے. جب آپ کو بلایا گیا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, ان کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے ناراض کرتا تھا اور اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا تھا, میری باتوں کو نہیں مانتا تھا, مجھے نظر انداز کرتا تھا, جس سے میں ناراض ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ سوکھی لکڑیاں جمع کرو اور پھر اس لکڑیوں میں آگ لگاؤ اور اس کے حوالے علقمہ کو کر دو. ان کی والدہ نے کہا نہیں, میں ایسا کرنے نہیں دوں گی یا رسول اللہ, مجھے تکلیف ہوگی, یہ میرا بیٹا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضعیفہ خاتون, یہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ تو بڑی بھیانک ہے. وہ آگ بڑی بھیانک ہے اور دائمی آگ ہے, اگر اس میں چلے جائیں تمہارے فرزند تو پھر جلتے رہیں گے. تو ان کی والدہ محترمہ نے فوراً معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد پھر وہ صحابی رسول حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا, جو کہ صحابی رسول جنتی ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ان کی والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے. آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں, ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ان کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں ہمارا پھر معاملہ کیا ہوگا. اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو یقیناً ہم بھی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تو میرے دوستو, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں, ان کی عزت کریں, ان کے حکم پر چلیں, ان کی اطاعت کریں. اور در حقیقت ان کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے, اور ان کی رضا اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنے چاہیے, اور اگر وہ حیات میں ہے تو ان کی اطاعت اور خدمت کریں, اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. دعائے مغفرت کرو, یقین جانیں ماں باپ کے لیے نیک اور صالح اولاد صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے. ہم جو بھی نیکی کریں گے ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب, اس کا اجر ضرور پہنچے گا, ضرور ملے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ جن کے ماں باپ دنیا میں بقیت الحیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, عزت کریں, خدمت کریں. اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.